سمعین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب صحیح بخاری کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر نقل ہے۔ آپ کا حسب معمول تھا، صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے آپ پوچھتے تھے کہ آپ کو رات کو کوئی خواب آیا تو آپ مجھ پہ وہ خواب بیان کریں، میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں۔ ایک دن ایسا تھا، آپ نے نماز پڑھی اور صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھے خواب آیا ہے، وہ خواب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیا۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے خواب آیا، قیامت قائم ہو چکی ہے، میں قیامت کے میدان میں ہوں۔ قیامت کے میدان میں رأیت النبی وما هو رجلان، میں نے قیامت کے میدان میں ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ صرف 2 امتی تھے۔ آپ نے آگے فرمایا کہ ورأیت النبی وما هو رجل، دوسرے نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ صرف 1 امتی تھا۔ ورأیت النبی واحد، میں نے ایک اور نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں تھا، وہ اکیلے ہی تھے۔ وہ دین کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب تک زندہ رہے کوئی بھی ان پہ ایمان نہیں لیا، مسلمان نہیں ہوا، ان کا کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے چلا، آگے جا کے میں نے دیکھا ایک بہت بڑی جماعت مجھے نظر آئی۔ اس جماعت کو دیکھتے ہی میں نے یہ پوچھا کہ یہ جماعت کس کی ہے، اور میرے ذہن کے اندر یہ تصور تھا کہ یہ امت محمدیہ، یہ میری امت ہے۔ یہ کس کی امت ہے؟ جواب دیا ہذہ امت موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے فوراً ہی یہ سوال کیا، یہ پوچھا کہ میری امت کہاں ہے؟ مجھے جواب دیا گیا کہ آپ کی امت اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا کثیر تعداد میں ہے کہ آپ کی امت میں سے کل قیامت کے دن 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے کانوں کے اندر یہ آواز داخل ہوئی کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، میں نے فوراً ہی اللہ رب العالمین سے ایک دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی فاستأذنی فزادنی، اے اللہ جن لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر آپ داخل کریں گے، ان لوگوں کے اندر آپ ذرا سا اضافہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ اضافہ کس قدر کیا؟ جامعہ ترمذی کے الفاظ شروع ہو گئے۔ اضافہ اس قدر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ وہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ پھر ایک اور 70,000 ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے آپ کی امت کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ نے اپنا خواب سنایا، مصلی سے اٹھے، گھر چڑھے گئے۔ صحابہ کرام ذہن کے اندر سوال لے کے بیٹھے ہیں، کس کی کیا جرت کہ آپ کو روکے اور آگے سوال پوچھ لے۔ آپ اٹھے اور گھر چلے گئے۔ واپس جب دوسری نماز کا وقت آیا، باتیں قیمتی ہیں، اگر آپ دھیان دیں گے تو سمجھ آئے گی، اگر سوئے رہیں گے تو پھر ضائع ہو جائے گی۔ آپ اٹھ کے چلے گئے، دوسری نماز کا ٹائم آیا، جیسے ہی دوسری نماز کا وقت آیا آپ مسجد میں تشریف لے کے آئے، جیسے پہنچا صحابہ کرام کو دیکھا، آپ نے محسوس کیا کہ جس جگہ پہ میں آپ کو چھوڑ گیا اور آپ کی بیٹھک سے، آپ کی ترتیب سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے تھے، آپ ویسے ہی بیٹھے، آپ میں سے کوئی گھر بھی نہیں گیا۔
صحابہ کرام نے جواب دیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے، ہم اپنی صفوں پہ اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی گھر نہیں گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں، بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا آپ نے یہ خواب بتایا اور یہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم سارے ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی رائے کیا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلا، بات کہاں تک پہنچی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں، ہم میں سے بعض صحابہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے بعض صحابہ نے یہ کہا ہے کہ جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور ساتھی ہوں گے، آپ کی صحبت حاصل کی ہوگی، وہی لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میں سے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے وُلِدُوا عَلَى الْإِسْلَامِ جو پیدا ہوئے اسلام پہ، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ اور فوت بھی اسلام پہ ہوئے۔ بعض لوگ غیر مسلم سے مسلمان ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے، جو پیدا ہی مسلمان ہوئے اور فوت بھی مسلمان ہو، مسلمانی کی حالت میں فوت ہو گئے، ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی بات اپنی حد تک درست ہے، لیکن آپ سنیں وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ان کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی، 4 خوبیاں ہوں گی، وہ 4 خوبیوں کے مالک ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا یستلقون، پہلی خوبی ان میں یہ ہوگی کہ وہ استقلال کرنے والے نہیں ہوں گے، ولا یکتمون، اور آپ نے تیسرا جملہ ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، 4 خوبیاں ان کے اندر ہوں گی۔ اب اس کا ترجمہ سمجھ، لا یستلقون استقلال کرنے والے نہیں ہوں گے، جو دم کے قائل ہیں اور دم سمجھتے ہیں، بات سمجھے، لا یستلقون استقلال کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے رقیہ، عربی کے اندر دم کو کہا جاتا ہے رقیہ، دم کروانا کسی سے بھی کروا لے، یہ صحیح ہے، دم کروانا درست ہے، صحیح ہے، اب کروا سکتے ہیں۔ یہاں دم کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں ذکر ہے لا یستلقون، وہ استقلال نہیں کرتے ہوں گے۔ استقلال کسے کہتے ہیں؟ استقلال کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ بنا لے کہ اس بندے کے پاس جائیں گے، یہ وہ دم کرے گا، وہ علاج کرے گا، شفا اسی کے ہاتھوں ملے گی، کسی اور کے ہاتھوں شفا ہے ہی نہیں، دم یہی دم کریں گے تو شفا ہوگی، ورنہ نہیں، وہ بندہ نہیں ملا، اس کے پیچھے اس کو تلاش کر رہی ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہے اور اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں استقلال، کسی بندے کے متعلق عقیدہ ہی بنا لینا، یہی دم کرے گا تو شفا ملے گی، ورنہ شفا ملے گی نہیں، اس کے کہتے ہیں استقلال۔ استقلال کرنے والے نہیں ہوگے، دم کسی سے بھی کروا لے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اہل علم ہے، شریعت کے مطابق وہ دم کرے، کوئی بھی ہو وہ دم کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اس کو نہیں، اس سے کروانا ہے، چھوٹی سرکار سے نہیں، بڑی سے کروانا ہے، کہ اس کی گدی بھی اور پگ بھی اس کی بڑی ہے، اس سے شفا ملتی ہے، بھلا اس کو آتا ہی کچھ نہ ہو، یہ تو ایک الگ ہی بات ہے۔ لا یستلقون استقلال کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آپ نے آگے فرمایا ولا یکتمون، اپنے جسم کو داغنے والے نہیں ہوں گے۔ دور جاہلیت کے اندر لوگ جسم کے جس حصے پہ درد ہوتا تھا، ایک یعنی ان کے ہاں ایک مخصوص چیز ہوتی تھی، جسم کے اوپر رکھ کے وہاں سے خون نکال لیتے تھے، اسے انسان کے جسم کو داغتے تھے، جسم کو کاٹ دیتے تھے۔ فرمایا کہ ایسا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تیسری بات ولا یتطیرون، فال نکالنے والے، فال نکالنے، طوطے کے پاس گئے، اس نے فال نکالے، فال نکال کے بتا دیا تمہارا تارا ہی گردش کے اندر ہے۔ طوطے کے پاس گیا، اس نے بتا دیا تمہاری 4 شادیاں ہوگی۔ طوطے کے پاس گیا، اس سے فال نکالا، کسی بندے کو ہاتھ دکھایا، فال نکالے، تمہارا سارا ہی ستارہ پورا عروج پہ ہے، تمہارے گھر کے اندر بلے ہی بلے ہوگی۔ یہ فال نکالنے والے شخص ایسے اس کے اندر خوبی نہیں ہوگی۔ آپ نے چوتھی بار کیا فرمائی؟ وعلی ربہم یتوکلون، ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین پر وہ توکل کرنے والے ہوں گے۔ یہ 4 خوبیاں ان لوگوں کے اندر موجود ہوں گی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ نے یہ بتا دیا، جیسے ہی آپ نے بتایا
جیسے آپ نے حدیث ختم کی، خواب مکمل کیا، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جس کا نام عکاشہ بن محصن ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کھڑے ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی 70,000 لوگوں میں شامل کر دے. آپ نے فوراً کہا انتا منہم، اے عکاشہ تو بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جو بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ بیٹھے، دوسرا کھڑا ہو گیا صحابی رسول، فرمایا کہ میرے لیے بھی دعا کر دے. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا عکاشہ نمبر لے گیا ہے.